الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت نواس بن سمعان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، البر حسن الخلق، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، والاسم اور گناہ ما حاک فی نفسک، جو تیرے دل میں اٹکے کھٹک جائے، وکرہتا اور تو یہ ناگوار سمجھے، ان یطلع علیہ الناس، یہ کہ لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی خبر ہو جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ نیکی کیا ہے؟ حدیث شریف آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ ہم سبھی نیک بننا چاہتے ہیں، ہماری سب کی خواہش ہے کہ ہم نیک بن جائیں۔ قرآن پاک میں بھی نیکی کا تصور دیا گیا مختلف طرح سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت البر میں خاص طور سے نیکی کے بارے میں بتایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف کر لیے، ولکن البر، اور نیکی یہ ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، پھر نبیوں پر، کتابوں پر، پھر رسولوں پر ایمان، یعنی ایمان مفصل کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، ایمان مفصل کے بعد نیکی، ایمان لانے کے بعد کیا ہے کہ اپنے مال دو قرابتاں، والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری لسٹ بتائی، پھر اس کے بعد مختلف کام بتائے نیکی کے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنے دل پسند چیزوں کو، اپنی وہ چیزیں جو تمہیں محبوب ہیں، جو تمہیں بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں، ان کو جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دیتے۔ یہاں مال نہیں کہا گیا، یہاں کیا کہا گیا؟ وہ چیزیں جو تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں، وہ چیزیں اللہ کی راہ میں جب تک خرچ نہیں کرو گے، جب تک تم نیکی کو پا نہیں سکتے، پہنچ ہی نہیں سکتے، لن تنالوا، ہرگز نہیں پہنچ سکتے تم۔ ایک جگہ قرآن میں حکم آتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ گویا نیکی کی اور پرہیزگاری کے کاموں میں مدد کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا۔ تو یہ نیکی ہے کیا؟ کس کو نیکی کہتے ہیں؟ اللہ نے تو اپنی ڈیفینیشن میں ایمان لانے کے بعد مال خرچ کرنا پہلی نیکی بتا دی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور مختلف کام بتائے، اپنے وعدے کو پورا کرنا، نماز کو پڑھنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، یہ سب نیکیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس ڈیفینیشن میں ہمیں لکھ دیا۔ لیکن ہم دیکھیں کہ یہ نیکی جس کو بر کہا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ روٹ ورڈ با، بر کا مطلب ہوتا ہے کہ وسیع پیمانے پر ایک چیز کا ہونا۔ نباتات جب وسیع پیمانے پر اگتے ہیں جنگل میں تو اتنے نباتات اگ جاتے ہیں کہ وہ ایک جنگل بن جاتا ہے، اور پھر اس میں مٹی کی جگہ بھی ہمیں نظر نہیں آتی، ایسا ہی ہے۔ تو وسیع پیمانے پر جب ایک خیر کثیر کا کام کیا جائے، ایک نیکی کا عمل جب وسیع پیمانے پر کیا جائے، اس کو نیکی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کو کیا کہا؟ البر حسن الخلق، نیکی کیا ہے؟ حسن اخلاق ہے۔ خلقی کس کو کہتے ہیں؟ خلقی کہتے ہیں ایک ایسا کام یا ایک ایسی عادت جو اتنا زیادہ انسان کرے کہ وہ اس کی انسٹنکٹ بن جائے، اس کی عادت بن جائے، اور وہ چاہ کے بھی اس کو چھوڑ نہ سکے، ٹھیک ہے نا۔ تو گویا نیکی یہ ہے کہ کوئی اچھا کام
काम है जो इतना ज्यादा किया जाए, इतना ज्यादा, ऐसे आपकी घुट्टी में बैठ जाए, ऐसे उसकी आदत पड़ जाए कि फिर आप उसको छोड़ ना सके। ठीक है ना? नेकी का मतलब ये हरगिज भी नहीं कि हम कुरान की क्लास के वालों के साथ हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं तो हमने नेक अमल कर लिया। रमजान का महीना आया, पूरा अच्छा मौसम है, मौसम बहार नेकियों का, सब अपने नेक अमाल में मसरूफ है, पूरा माहौल डेवलप हुआ है, हमने भी नेक अमल कर लिया। सब कर रहे थे, मैंने भी कर लिया। उधर वहां पे घर में जब शादी ब्याह का मौका आया तो वो कोई भी नहीं कर रहा था, मैंने भी नहीं की। ठीक है, वो नमाजें सब पढ़ रहे थे, मैंने भी पढ़ ली, तो मैं नेक हो गई। और जब नमाजें जब कोई भी नहीं पढ़ रहा था तो ठीक है, मैं भी घर जाके पढ़ लूंगी। ये नेकी नहीं। जिस माहौल में गए वैसे हो जाए, ये नेकी नहीं। नेकी क्या है? जो काम करना है उसको फुल टाइम कर, हमेशा कर, उसमें दवाम हो, उसमें मुसलसलपन हो, उसमें मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए, इसको नेकी कहा जाएगा। असल में भी क्या हुआ, नेक वो होगा जिसके अंदर एक ऐसी तब्दीली आएगी जो उसको नेकी की तरफ लेके जाएगी। ये इंसान अंदर से बदलता है। जब इंसान अंदर से बदलता है तो वो नेकी की तरफ खुद ब खुद कदम उठाता है। जब तक इंसान का अंदर नहीं बदला जाएगा उसके अमल में तब्दीली आ ही नहीं सकती। अंदर क्या है हमारे अंदर क्या है? दिल है हमारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ इशारा करके फरमाया था, तकवा हाँ होना, तकवा हाँ होना, तकवा हाँ होना। तकवा है यहाँ पर इस दिल में, ये जो घर अंदर है हमारे जिस्म के, उसमें एक टुकड़ा है जिसको दिल कहा जाता है, और इस दिल के अंदर क्या है? तकवा। ये तकवा जब तक सही नहीं होगा, ये तकवा जब तक नहीं आएगा, तब तक हम नेक अमल की तरफ आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसका स्विच लूज है, कोई टाइट कर दे उसको जाके। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बस हाँ ठीक है। तो तकवा कहाँ है? हमारे दिल के अंदर। अब हमारे दिल के अंदर वो तकवा है, और ये तकवा ही असल में वो चीज़ है जिसके बारे में मैंने पहले भी आपसे बात की थी। अल्लाह की मार्फत के बगैर ये तकवा हमारे अंदर आ ही नहीं सकता। तकवा के, अल्लाह की पहचान के बगैर हम नहीं डेवलप कर सकते। तो अल्लाह की पहचान होना तो फिर लाजिम है। अब इस तकवा के होने के बाद क्या होता है कि हमारे आमाल के अंदर वो दवाम आना शुरू होता है, वो पुख्तगी, वो कंटिन्यूटी, वो मुस्तकिल मिजाजी हमारे अंदर आना शुरू होती है। और इसी वजह से हमारे दीन में सबसे पहले आमनू के बाद बोला गया है अमलुस सोलिहात। आमनू का हुक्म आता है, फिर आता है अमलुस सोलिहात। आता है ना, वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनू व अमिलुस सोलिहात। ऐसा ही है ना। तो आमनू जब तक सही नहीं होगा तब तक अमलुस सोलिहात नहीं हो सकते। आप अमलुस सोलिहात जितना मर्जी करते चले जाएं, आमनू के बगैर अगर होंगे तो वो सारे अमाल रद्द हो जाएंगे। फला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। उन आमाल को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया हम कोई वजन क़यामत में नहीं देंगे, क्योंकि वो आमनू के बगैर थे। लेडी डायना थी, मदर टेरेसा थी, ये जो अभी हमारी जिसकी डेथ हो गई, इनका अल्लाह पर उस ईमान नहीं है जैसा कि अल्लाह को मतलूब है। तो जितने मर्जी वो अच्छे अमल करेंगे अल्लाह की नजर में वो काबिल कबूल नहीं होंगे। तो अब सबसे पहले क्या है, फिर हमने आमनू का मामला सही करना है। ईमान के बाद अमलुस सोलिहात होंगे। जब आमनू का मामला ठीक हो जाएगा तो फिर ही अमलुस सोलिहात सही होना शुरू होंगे जो अल्लाह को मतलूब है। आमनू एक ऐसा मामला, आमनू से समझ आ रहा है ना, ईमान जो है वो एक ऐसी चीज है कि जो हमारे दीन के दरख्त की बुनियाद, जड़ें हैं। ये जड़ें जब तक पुख्ता नहीं होंगी तब तक उस दरख्त पे फल नहीं लग सकेंगे, फूल नहीं लग सकेंगे। आप ले आइए, बाजार से एक बुके खरीद के लेके आते हैं, लाते हैं, उसको एक वाज में लगा के रख देते हैं। आपने वो वाज कितने दिन चलेगा? कितने दिन वो वाज चलेगा? जो फूल चलेंगे जो वाज में रखा होंगे, कितने दिन चलेंगे? 2-3
زیادہ سے زیادہ 3 دن چل جائیں گے. کیوں؟ وہ ختم ہو جائیں گے نا. اس لیے کہ ان کی بیکنگ کوئی نہیں ہے, ان کو نیچے سے کوئی سپورٹ نہیں مل رہی, ان کو کوئی نیوٹریشن پرووائڈ نہیں کی جا رہی. ہاں اس کے اندر اگر کہا جاتا ہے چینی وغیرہ ڈال دیں تو وہ 1 ہفتے تک اسٹے کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی کیا ہوگا جب نیوٹریشن ساری ختم ہو گئی, وہ چینی کا جو بھی انہوں نے لینا تھا وہ شوگر کنٹینٹ لے لیا, تب تک ان کی فریشنس برقرار رہی, پھر وہ ختم. ایسے ہی ہوتا ہے. اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ درخت ہوتے ہیں اس پہ پھول لگتے ہیں, لیکن کیا وہ بھی ہمیشہ رہتے ہیں؟ آپ یہ کہیں گے نا درخت کے پھول بھی تو تھوڑے دنوں کے بعد مرجھا کے گر جاتے ہیں, ہوتا ہے نا. لیکن درخت میں وہ کوالٹی ہوتی ہے, وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اسی درخت کے اوپر دوبارہ پھول گرو کر جاتے ہیں, گرو کرتے. واز والے ڈنڈیوں کے اور ٹہنیوں کے اوپر کوئی پھول ری گرو نہیں کرے گا, کیونکہ اس کی روٹس نہیں ہے, اس کی بیس اسٹرانگ نہیں ہے. تو ہم وہ مومن ہیں جن کے اندر روٹس اسٹرانگ ہوں گی تو انشاءاللہ ہمارے درخت سے پھل بھی نکلیں گے اور پھول بھی نکلیں گے اور دوسروں کو فائدہ بھی پہنچائیں گے. ہاں کبھی کبھار ایسے ضرور ہوتا ہے, درختوں کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے, موسم آتے ہیں, سردی آتی ہے, گرمی آتی ہے, خزاں, بہار, برف باری ہوتی ہے, بارش برس, بہت سارے سیزنز آتے ہیں, مشکلات بھی آتی ہیں, تکلیفیں بھی آئیں گی, پریشانیاں بھی آئیں گی. پھر کیا ہوگا؟ خزاں کے موسم میں تو یہ حال ہو جاتا ہے کہ درخت کی صرف ٹہنیاں ہی نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے اس کے بعد جب وہ ختم ہوتی ہے خزاں, پھر اس پہ نئی پودے, نئی پتے اور نیا سب کچھ گرو کرنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کی جڑیں ہوتی ہیں, اس کی جڑیں اسٹرانگ ہوتی ہیں, وہ کنٹینیوس اپنے اندر ایک چیز ایبزارب کر رہی ہوتی ہیں. ہاں حالات کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب ٹہنیاں سوکھ چکی ہوتی ہیں تو دیٹ مینس وہ روزے سے ہوتی ہیں, اللہ کا ذکر وہ کر رہی ہوتی ہیں, اور پھر جب ان کے پاس پوری نیوٹریشن آتی ہے, ان کے لیے حالات سازگار ہوتے ہیں, تو وہی بہار بن کے کھلتے ہیں, اور وہی درخت جو ہیں جو لکڑیوں کی طرح نظر آ رہے تھے کانٹوں کے بھرے ہوئے, اور وہ کیا بن جاتے ہیں؟ سرسبز اور شاداب ہو جاتے ہیں. تو یہی حال مومن کا بھی ہوتا ہے. جب مومن نیک بننا چاہتا ہے, نیکی کا ایک عنصر اس کے اندر ہوتا ہے, ایمان اس کا اسٹرانگ ہوتا ہے, تو پھر وہ ایک ایسے ہی درخت کی مانند ہو جاتا ہے کہ اس کے سے سب دیکھ کر اسے خوش بھی ہوتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. اسی لیے ہمیں اپنی بنیاد, اپنی جڑ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ایک بات تو سمجھ میں آ گئی. امام مالک فرماتے ہیں کہ جو کام اللہ کے لیے ہوگا وہی باقی رہے گا, اور اسی کی بقا آخرت میں بھی فائدہ دے گی. گویا جو عمل ہم اللہ کے لیے کریں گے وہی ہمارے باقیات الصالحات بنیں گے, اور وہی ہمیں آخرت میں بھی فائدہ دیں گے. تو کیوں نہ پھر ہم اپنے آپ کی جڑیں, اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا معاملہ ایسے کریں کہ جس کے لیے نیک بننے کا کہا گیا ہے اور طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ نیکی کیا ہے؟ حسن الخلق, اچھا اخلاق, اور ایسا اخلاق کہ بار بار آپ وہی عمل کرتے چلے جائیں, اور یہ پکے ایمان کے بدولت نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اب حسن الخلق میں 2 طرح کی چیزیں, حسن اخلاق میں 2 چیزیں آتی ہیں. ایک تو آتا ہے اللہ کے ساتھ ہمارا کیا طریقہ ہے, اور ایک وہ جو بندوں کے ساتھ, حقوق اللہ بھی ہے اور حقوق العباد بھی. ہمارا دین ان دونوں سے ہٹ کے بغیر تو نہیں ہے نا کہ ایک ہی چیز کرتے چلے جاؤ, بس حقوق اللہ ہی کرتے چلے جاؤ, عبادات اور وظیفے اور نمازیں اور روزے اور اذکار بس اسی میں ٹھیک ہے. نہیں, کیا ہماری بچت ہو جائے گی حقوق العباد ادا کیے بغیر؟ نہیں ہوگی. اسی طرح اگر ہم حقوق العباد ہی کرتے رہیں اور حقوق اللہ کو چھوڑ دیں تو کیا اللہ تعالیٰ نے تو سب سے پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں کرنا ہے نا؟ تو وہ تو اللہ کی طرف سے تو چھوٹ ہمیں ہے ہی نہیں, ہم نے تو اپنی طرف سے دونوں ہی کام کرنے. تو لہٰذا حسن اخلاق بھی دونوں معاملات. اللہ کے ساتھ معاملے میں حسن اخلاق کیسے کیا جائے گا؟ سب سے پہلا طریقہ جو اللہ کے ساتھ حسن اخلاق کے بارے میں نیک بننے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ اپنے آپ سے سوچیں, اپنے دل سے اس بات کو پوچھیں کہ کیا ہم نے اسلام کو willingly ایکسپٹ کیا ہے, بائی چوائس ہم مسلمز ہیں, یا بائی فورس ہم مسلمان بنا دیے گئے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم چونکہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے ہیں, ہم پاکستان میں پیدا ہو گئے, یا ایسے گھر میں جہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے سب کر رہے تھے, میرے بڑے امی ابو سب لوگ کرتے تھے,
खाला चाचा फूफी मामू सब तो हम भी करते हैं, क्या इस वजह से हम दीन को एक्सेप्ट कर रहे हैं? याद रखिएगा, अगर इस वजह से दीन को अप्लाई करते हैं अपनी जिंदगी पर या दीन को फॉलो करते हैं, तो उस एटीट्यूड में और उस एटीट्यूड में जो विलिंगली एक्सेप्ट करके दीन को फॉलो किया जाएगा, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, एक शख्स जो दीन अपने आप से, सबने अपने आप से सोचना है, मुहासबा करना है, मैं इस्लाम को एज अ बर्डन लेके चल रही हूँ या मैं बाय चॉइस इसको एक्सेप्ट किए हुए, मैं क्यों इस्लाम के ऊपर चल रही हूँ, क्यों मैं मुसलमान हूँ? अगर मेरा आंसर वो ये होगा कि मैंने अल्लाह ताला के इस निज़ाम को बाय चॉइस एक्सेप्ट किया है, तो मेरा मामला बिल्कुल बरक्स होगा। हम शादी करते हैं, जब लव मैरिज की जाती है या पसंद की शादी होती है, तो मेरा ख्याल है कि उसकी एक एक्साइटमेंट ही और होती है, उसकी एंजॉयमेंट ही और होती है और उसको निभाने का तरीका ही और होता है। वो जो बाय चॉइस जो प्रेगनेंसी प्लान करके और लेके आते हैं बच्चे को, या जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं, आप सबको मालूम है कि उन दोनों के साथ क्या रिएक्शन किया जाता है। जो बाय चॉइस होती हैं उस प्रेगनेंसी को भी बहुत खूबसूरती से देखा जाता है और बड़े बच्चों को भी बड़े नाजो नखरों से पाला जाता है, और अगर तो आपकी पसंद की औलाद भी हो जाए तो फिर वारे न्यारे, और उसके ऊपर तो फिर हर तरह की चीजें निछावर कर दी जाती हैं। लेकिन अगर अनवांटेड भी थी प्रेगनेंसी और आ गई आपके सामने, फिर उसके साथ इंसान कैसा, पूरी प्रेगनेंसी ही में ये कोशिशें होती हैं। कई खवातीन की तो ये होती है कि ये स्टे ही ना करे और इसको मैं खत्म ही कर दूं किसी तरह से, होता है ना। तो ये एक रिएक्शन होता है। बॉय चॉइस एक चीज करना, कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई स्टडीज करता है। हमारे बच्चे आज उस एज में गए हुए हैं कि वो बाय चॉइस अपना प्रोफेशन ऑप्ट करना चाहते हैं। हम जोर जबरदस्ती करके भी हम उनसे दूसरा नहीं करवा सकते ना। शायद पहले जमाने में माँ बाप की एक ही ख्वाहिश होती थी कि डॉक्टर और इंजीनियर बन जाए। आज तो इतने प्रोफेशन है कि बच्चे अपनी मर्जी के प्रोफेशन ऑप्ट करते हैं और फिर उसके लिए एफर्ट भी करते हैं। तो गोया अगर हम इस्लाम को बाय चॉइस एक्सेप्ट किए हुए हैं, तो फिर हमारा रिएक्शन, हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स अल्लाह के अहकामात टोटली डिफरेंट होगा। इसलिए अपने आप से सबने पूछना है कि क्या मैं इस्लाम को बाय चॉइस एक्सेप्ट किए हुए हूँ या मैं जबरदस्ती और जोर जबरदस्ती के हवाले से जो है वो किए हुए हूँ। अबू सईद खुदरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया कि जो शख्स अल्लाह को रब, इस्लाम को दीन और मोहम्मद को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होने पर राजी हो गया, उस पर जन्नत वाजिब है। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन रसूलन नबिय्या। जो इस बात पर राजी हो गया, उस पर जन्नत वाजिब हो गई। अबू सईद खुदरी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दोबारा से गिनवाएं, कौन सी बात, क्या यही करने से जन्नत वाजिब हो जाएगी? तो ये वो बात है कि हमने सबसे पहले ये देखना है कि मैं इस्लाम को बाय चॉइस एक्सेप्ट कर रही हूँ, राजी बरज़ा हो के मैंने इस्लाम को ऑप्ट किया। अगर राजी बरज़ा होंगे तो आप यकीन मानिए उसके हर हुक्म को ऑप्ट करने में हमें कोई हिंड्रेंस नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं होगी। और अगर हमने उसको जोर जबरदस्ती एक्सेप्ट किया है तो हम लूप होल्स ढूंढेंगे। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। अगर हम ऐसे कर ले तो फिर क्या हो जाएगा? अगर आज हम पैंट शर्ट्स पहन ले तो फिर क्या हो जाएगा? यूरोप में भी तो पहनते हैं सब पैंट शर्ट्स, वहां पे मुस्लिम लोग भी पैंट शर्ट्स पहन के घूम रहे होते हैं। अगर हम भी ऐसे कर ले तो फिर क्या हो जाएगा? मतलब हम, इसका मतलब है कि दीन इस्लाम को एज इट इज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी हर चीज में यही है कि हम दूसरों को देख रहे हैं कि अगर हम ऐसे कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। जैसे इंडियंस अपनी शादियां करते हैं, हाँ वो 5-5 दिन की डोली होली और सब कुछ उनकी रंगोलियां मनाई जा रही, हम भी मना लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? समझ आ गई ना? मेरा कहने का मतलब ये है, अपने दिलों में कंपेयर करें कि हमारा क्या एटीट्यूड होता है। सही है ना? कि बाय चॉइस या बाय फोर्स आपने कैसे एक्सेप्ट किया। अगर हमारे एटीट्यूड में ये चीज है कि अगर हम वो भी कर लें तो फिर क्या है, होली मनाने में क्या हरज है? अगर हम इस तरह कर लें, संगीत की महफिल करने में क्या हरज है? इसमें क्या होता है, औरतें मिलके कर लेंगी। सही है ना? यानी हमारे बैक ऑफ माइंड में कौन है, अल्लाह, उसका रसूल, इस्लाम या कोई दूसरा रिलीजन? ठीक है, तो हुस्नुल बिर आएगा तब जब आप पूरे दिल के सबात के साथ, पूरे यकीन के साथ
آپ دین کو ایکسیپٹ کریں گے, اس پر راضی ہوں گے. اللہ کا حکم ہے نا, آمنت باللہ ثم استقم, اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر قائم ہو جاؤ, پھر ہم نے اس پر قائم ہو جائے. اب ہمارا دل نے گواہی دے دی, نہیں جی ہم نے تو بائی چوائس ہی اسلام کو ایکسیپٹ کیا. جب آپ بائی چوائس اسلام کو ایکسیپٹ کرنے پر آ جائیں کہ نہیں میں اسلام ہی کو چاہتی ہوں, میں کوئی اور ریلیجن نہیں چاہتی, تو دل سے ایک مرتبہ میرا آپ کو مشورہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کے اللہ کے حضور گواہی پیش کر دے, اللہ میں نے اس دل سے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا. اب حسن لانے کے لیے اب مختلف کام ہے, اب دل سے ایکسیپٹ کر لیا ہم نے, اب حسن لانے کے لیے اب جو اعمال اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو بجا لانے کا حکم دیا, ان اعمال میں حسن لانا. سب سے پہلا عمل نماز. نماز میں حسن کیسے آتا ہے؟ نماز کے جو ارکان ہیں, 3 چیزیں ہیں نماز میں, حدیث سے پتہ چلتا ہے. نماز کے 3 حصے, ایک وضو, ایک رکوع, ایک سجود. کسی بھی عبادت میں جو تعظیم کا جو معاملہ ہے نا, وہ اس کی عبادت میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے. تو ان 3 اعمال سے ہماری عبادت کا حسن ڈیولپ ہوتا ہے. قیام میں جتنا بھی آپ قیام کرتے ہیں, لیکن آپ کا رکوع, آپ کا سجود اور آپ کا وضو بہترین ہونا چاہیے. ایک نماز کے 3 حصے بتائے گئے حدیث میں. وضو بھی سنوار کے کریں, اس کی دعائیں سب کچھ اہتمام کے ساتھ, ایک بال برابر بھی جو ہے ایریا خشک نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد رکوع بہت اہتمام سے آہستہ سے چلے, اور اس کے بعد جو رکوع کی دعائیں ہیں اور وہ دعاؤں کو یاد کریں, ان دعاؤں کو یاد کر کے اپنے رکوع کو اچھا کریں. پھر سجدے میں جب جائیں اس سجدے کو بھی آرام سے کریں. اور پھر حدیث تو بتاتی ہے کہ بدترین چوری نماز کی چوری, جو اپنے قومے میں اور سجدے میں چوری کرتا ہے, صحیح طرح سے اٹھ کے بیٹھتا بھی نہیں. تو ہر دعا جو بتائی گئی ہے نماز میں حسن لانے کے لیے, وہ دعائیں یاد کریں اور نماز کو حسین اور خوبصورت بنائیں. پھر اسی طرح سے روزے کے حوالے سے تو الحمدللہ روزے پہ بہت بات بھی ہوئی. روزوں کو خوبصورت بنائیں, جتنے زیادہ روزے رکھ سکتے ہیں کریں, اپنے اوپر جبر کر کے نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے, اور یہ سوچ کر کہ باب الریان سے داخلے کے لیے پکارا جائے گا وہ لوگ جو زیادہ روزہ رکھنے والے ہوں گے. اور روزہ تو وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کتنا کو اجر دے دے گا ہمیں اس روزے کا, یہ سوچ کر روزہ رکھیں. پھر اس کے بعد زکات میں بھی چٹی نہیں ہے کہ جی زبردستی ہے, مجھے کیا اتنا نکالنا پڑے گا, اس سے مجھے اپنا گولڈ نکالنا پڑے گا, میرے پاس اتنا کیش نہیں ہے کیا, اس مطلب ایک چٹی پڑی بھی نہ ہو آپ کو, بلکہ خوشی سے راضی برضا ہو کے اللہ نے 2.5% کہا ہے, اللہ تو نے تو 2.5% کہا ہے, میں اس سے زیادہ دینے کے لیے تیار. خوشی سے نیک عمل کریں. حج کر کے آ گئے تو اب تھکن سے چور ہے, ہائے اتنا تھک گئے پورا ہفتہ, اب تو سکون ہی نہیں آ رہا, اور وہ سو کے جو ہے وہ ہم گزار رہے ہیں, یہ کیا عبادت کیا ہو گئی, وہ تھکن کا ایک عالم ہمارا شروع. نہیں, یہ عمل نہیں, پھر سارا حسن ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر کیا اس سے سمجھ میں آتا ہے, جب ہم عبادت کریں گے تو حسن کے ساتھ, اور اس عبادت کے بعد ہمارے دل میں ایک اطمینان کسی کیفیت آنی چاہیے. وہ عبادت کر کے ہمیں محسوس ہو کہ ہمیں دل کا اطمینان ملا. آپ دعوت بناتے ہیں, کسی خاندان والوں کی بناتے ہیں, کسی کی بھی بناتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے وہ دعوت جب اوور ہو جاتی ہے, سب چلے جاتے ہیں, تو کبھی کبھار دل میں بہت خوشی سی محسوس ہوتی ہے, ہائے آج تو میرا دل بڑا ہی خوش ہوا ہے. اور اسپیشلی جب گھر کا سارا کھانا ختم ہو جائے تقریباً, تب تو اور بھی اچھا لگتا ہے, اور لگتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو ایک حالانکہ آپ نے اتنی ایفرٹ پٹ کی ہوتی ہے, آپ اتنے تھک چکے ہوتے ہیں, پکا کے لگا کے اٹھا کے لوگوں کو انٹرٹین کر کے پوچھنا, گھر کو صفائی, کتنا دعوت کا کام ہوتا ہے. لیکن کیا ہے, وہ ایک ایسا اخلاص سے جب کی جاتی ہے دعوت, تو اس کے ختم ہونے کے بعد انسان تھکاوٹ نہیں بلکہ اطمینان اور خوشی محسوس کرتا ہے. تو یہ ہر عمل کے اندر ہمارے ایسا ہی عمل ہونا چاہیے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن محمد, وہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد انصار کے کسی شخص کے پاس, صحابی تھے, ان کے پاس عیادت کرنے کے لیے گئے. جب وہاں پر گئے تو وہ جو بیمار تھے وہ کہنے لگے, اپنی ایک لڑکی کو آواز دی اور کہا کہ پانی لے کے آؤ وضو کو, اور میں نماز پڑھوں اور اپنے آپ کو راحت پہنچاؤں.
تو وہ جو عیادت کرنے گئے تھے ان کو بڑا برا لگا کہ ہم ان کی عیادت کرنے ہیں اور یہ نماز سے کہتے ہیں مجھے راحت پہنچاؤ، تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بیٹھ ہی جاتے، ظاہر ہے کہ انسان. تو انہوں نے اس کا شکوہ ان سے کیا. تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اے بلال اٹھو اور ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچاؤ. کیا ہمیں نماز سے راحت ملتی ہے؟ اپنا اپنا محاسبہ کرنا. کیا ہم نماز سے راحت پہنچاتے ہیں اپنے آپ کو؟ زبردستی کی چٹی سمجھ کے اٹھ کر اب 2 رکعت پڑھنی ہے، 3 پڑھنی ہے، اب کیا فجر کے لیے اٹھنا پڑے. ہم اپنے آپ کو راحت پہنچاتے ہیں؟ میں نے اور آپ نے اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے. اب اگلی چیز جو آتی ہے وہ اللہ کے حقوق کے حوالے سے حسن اور خلق یہ ہے کہ ہمارا ایمان بھی الحمدللہ ہو گیا. ہم نے سب چیزیں سمجھ بھی لی کہ ہم نے عبادات کرنی ہے تو اپنے دل سے ایکسیپٹ کر کے کرنی. اب جب اللہ کے احکامات آتے ہیں، ہم اپنی زندگی کا ٹائم گزارتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے تم لوگوں نے یہ سوچ کے رکھا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو بس اب زندگی کا دور شروع ہو گیا. اب زندگی کے دور میں مختلف قسم کے معاملات ہوں گے، اپس بھی آئیں گے، ڈاؤنس بھی آئیں گے. اللہ کی 2 صفات، صرف 2 صفات راسخ کر لیں اپنے اندر کہ وہ رب علیم ہے اور وہ رب حکیم. حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں یہ 2 صفات اللہ کی راسخ کروا دی تھی. جب انہوں نے بچپن میں اپنے والد صاحب کو اپنا خواب سنایا تھا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے اور چاند اور سورج دیکھا ہے اور وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو کیا اللہ کے نبی نے ان کو بتایا تھا اپنا خواب کسی کو نہ سنانا. ٹھیک ہے؟ اور خاص طور سے اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے، پیچھے پڑ جائیں گے تیرے. اور پھر بعد میں بات ختم کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا یاد رکھنا کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے چنے گا، اور تو جب چنے جاؤ گے تو پھر اللہ کی طرف سے آزمائشیں تو آنی ہے. یہ بات کبھی بھولنا نہیں کہ اللہ علیم بھی ہے اور حکیم. وہ تمہیں دیکھ رہا ہوگا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا پرابلمز آ رہی ہیں. مشکلات کی بھٹی میں اب پسائے جاؤ گے، اب پیسے جاؤ گے، تپائے جاؤ گے، تمہیں رگڑا جائے گا، گرائنڈ کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں پالش کرے گا. اللہ تعالیٰ بھٹی میں پکا کے کندن بنائے گا. اپنے کام کا جب بنانا ہے تو حضرت بلال نے یہی کہا تھا نا کہ میرا رب جب مجھے اپنے کام کا بنائے گا تو کیا ٹھوک بجا کے دیکھے گا نہیں. تو جس انسان کو اللہ کی یہ 2 صفات راسخ ہو جائے کہ میرا رب علیم ہے اور میرا رب حکیم، وہ جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اس کے ہر فیصلے میں میرے لیے کوئی حکمت پوشیدہ ہے، تو یقین مانے آپ کو کبھی بد اخلاقی سے واسطہ نہیں پڑے گا. آپ کبھی بد اخلاق نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ اللہ ہی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہی کے اس کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. آپ نے ساری پلاننگ کی ہوئی ہے اور آپ کی میڈ ایک دم سے آپ کو کہتی ہے میں تو نہیں آ رہی اور میں کام چھوڑ کے جا رہی ہوں، میرا میاں مجھے گاؤں لے کر جا رہا ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ چیخیں گے، چنگھاڑیں گے، اپنی فرسٹریشن اس کے اوپر نکالیں گے، بچوں کو ڈانٹیں گے، ڈپٹیں گے، کیا کریں گے؟ اگر آپ جانتے ہیں کہ رب علیم بھی ہے اور رب حکیم بھی ہے، وہ جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس عورت کا اب میرے پاس ٹھہرنا اچھا نہیں تھا، میرے لیے اس سے بہتر اللہ کو بندوبست کرے گا. وہ حکیم ہے، پتہ ہے اس کے جانے کی وجہ سے اور میں کتنی مصیبتوں سے بچ جاؤں گی. جب آپ کو پتا ہے کہ اس کے ہر فیصلے میں، کیونکہ وہ الودود ہے، وہ 70 ماں سے زیادہ مجھے پیار کرتا ہے، وہ مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا. اگر یہ میڈ مجھے اینڈ ٹائم پہ بھی چھوڑ کے جا رہی ہے تو یقیناً اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے. آپ کبھی غصہ نہیں. کبھی کیا ہوتا ہے، ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہمیں اتنا تنگ کر دیتے ہیں، کوئی اتنا بچے کو سکھا دیتا ہے، دین کا علم بھی سکھا دیتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، وہ ایک دم سے بیوی آتی ہے، وہ بدل کے 180 ڈگریز کے اینگل پہ چینج ہو کے وہ ٹوٹلی بیوی کا ہو جاتا ہے. وہ ساری جو نیکی کی باتیں سمجھائی تھی ماں باپ نے، وہ سب صفا چٹ ہو جاتی ہے. تو جب پتا ہو کہ رب علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، پتا نہیں وہ اس اولاد کو دوسری طرف پھیر کر کتنا آپ کو مشکلات کی بھٹی سے بچا رہا تھا. پتہ نہیں آپ کا تو ٹرسٹ ہی اپنے اس اولاد پر ہو گیا تھا کہ یہی بچہ میرا ہاتھ بنے گا. آپ تو اپنے بچے سے شرک کرنے لگ گئے تھے، نعوذ باللہ. آپ کا تو توکل اللہ سے ہٹ کے بچے کے اوپر آ گیا تھا.
اللہ وہی توکل تو آپ سے ہٹانا چاہتا تھا، وہ اپنی طرف لانا چاہتا تھا، یہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اسی طرح سے کئی دفعہ ہم بہت اوپر جا رہے ہوتے ہیں، بہت سکسیسفلی اوپر گرو کر رہے ہوتے ہیں، ایک دم سے ایسی رکاوٹ آتی ہے کہ سب سمجھ ہی نہیں آتا، سر پیٹ کے بیٹھ جاتے ہیں، آئے ہائے میں اتنی اچھی جا رہی تھی، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ ابھی ہی مصیبت آنی تھی۔ ہاں آنی تھی، کیونکہ رب کو پتا تھا کہ اس سے اوپر جانا اس کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ وہ اوپر سے بیٹھا ریڈارز لگا کے مجھے آپ کو سب کچھ دیکھ رہا ہے، ہم اتنی جگہ ایک جگہ پہ ٹائملی پہنچنا چاہتے ہیں اور ہم بہت اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، اور ہم بہت محنت کر کے ہم نے ہر چیز کو پلان کرا، اور ہم نکلتے ہیں، ٹریفک مل جاتی ہے آگے، آپ کو نہیں پہنچ پا رہے، اب کیا ہوگا؟ اب آپ خود ہارن پہ ہارن دیں گے، فرسٹریٹ ہوں گے، گالیاں نکال، کیا کریں گے آپ؟ اگر آپ کو معلوم ہے کہ رب علیم ہے، رب حکیم ہے، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ آگے میں اتنی جگہ ٹائم پہ پہنچتی تو شاید وہاں پہ پہنچ کے میرا کوئی نقصان ہو جاتا، اللہ مجھے اس نقصان سے بچانا چاہتا تھا۔ میرے ساتھ ایسے ایک مرتبہ ہوا، ہمارے ساتھ سگنل پہ ایک گاڑی کھڑی تھی، اور وہ جیسے ہی سگنل سٹارٹ ہوا تو وہ اتنی اسپیڈ سے نکلی، میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا تھوڑا سا آپ بھی اسپیڈ پہ کر لیں، ہم جلدی نکل جائیں گے آگے۔ وہ اپنی پیس پہ آرام سے چلاتے رہے، ہم تھوڑی دیر کے بعد جب آگے پہنچے تو وہ گاڑی ہم نے ٹرن کی ایسے سگنل سے، دوبارہ اگلے سگنل سے وہ گاڑی جب ہم سے آگے جا چکی تھی، ہم جب وہاں پر پہنچے تو وہ گاڑی زبردست قسم کی اسمیش ہو چکی تھی۔ تو اللہ آپ کو اس بڑے نقصان سے بچا رہا ہوتا ہے، ہم یہ بھول جاتے، ہم اس بات پہ فرسٹریٹ ہو رہے ہوتے کہ ہم کیوں نہیں پہنچ پائے، ہمیں کیوں ہماری محنتوں کا رزلٹ نہیں ملا۔ اللہ نے مجھے آپ کو بتا دیا، اولم یرون فی کل عام انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر سال میں 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ آزمائے جاتے ہیں؟ کیسے کیسے آپ آزمائے جاتے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کہا نا اللہ نے 5 طریقے اور بتائے کہ یہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ آزمائش آئے گی ہر ایک کے اوپر، اور یہ 5 طریقے آزمائش کے اللہ نے مجھے اور آپ کو بتا دیے، بھوک، خوف، جان و مال کا نقصان اور آمدنیوں کا گھاٹا۔ کیا جس چیز کے لیے ایفرٹ کرو گے وہ چیز تمہیں اس طرح سے مل نہیں سکے گی، رزلٹ نہیں پا سکو گے۔ تو جب مجھے اور آپ کو یہ پتا ہوگا کہ رب علیم ہے، رب حکیم ہے، یہ مشکل جو میرے اوپر آئی ہے اس میں یقیناً اس الودود رب کی طرف سے میرے لیے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے، تو کبھی آپ نیگیٹو بیہیویئر اور نیگیٹو ایٹیٹیوڈ کی طرف جمپ نہیں کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کی صفات ہمارے اندر راسخ ہوں گی، تبھی ہمارا اخلاق بہتر سے بہترین ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ ایک شخص تھے، وہ بہت ہی کول مائنڈڈ، بہت ہی کام، حالانکہ وہ ڈائبیٹک تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کو کبھی غصہ ہی نہیں آتا، یہ کیا بات ہے حالانکہ آپ ڈائبیٹک ہیں؟ حالانکہ ڈائبیٹکس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ان کے موڈ سوئنگز بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایک دم ایجیٹیٹ ہو جاتے ہیں اور برسنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا۔ ابو کو میں نے اپنے ایسے ہی دیکھا تھا تو میں تو بالکل ہی میرے لیے وہ اپوزٹ تھے، تو انہوں نے مجھے یہی بات بتائی۔ انہوں نے کہا جب ہر کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو پھر میرے بولنے یا نہ بولنے سے کیا فرق پڑتا؟ اتنا رب کے اوپر، رب کی صفات کے اوپر ان کا عقیدہ پختہ تھا، کبھی ان کو غصے میں دیکھا ہی نہیں۔ یہ ہے اخلاق، یہ ہے حسن اخلاق، اور یہ ان صفات کے اوپر جب ہمارے اندر یہ راسخ ہوگی، یقین مانیے خود بخود آئے گا۔ بچے تنگ کر رہے ہیں، گھر میں مصیبت پڑی ہوئی ہے، میڈس کی وجہ سے ہے، کوئی صحت اوپر نیچے ہو گئی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی آپ کے پلاننگز میں رکاوٹ آ گئی ہے، مالی ہو، جسمانی ہو، بیماری کی ہو، جانی ہو، کسی معاشرتی کوئی تکلیف آ جائے، نیگیٹو ایٹیٹیوڈ نہیں ہوگا انشاءاللہ ضرور۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سے بہت سارے اصول سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب پریشانی آتی ہے، ظاہر انسان ہے،
اب کریں کیا؟ اب ٹھیک ہے اللہ کے اوپر توکل بھی کرتے ہیں، اللہ کی صفات پہ بھی دل میں راسخ ہو گئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتا دی، حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، الیہ توکلت و الیہ انیب۔ کوئی بھی دعا پڑھ لیجیے، تیری طرف میں توکل کرتی ہوں، تیری طرف رجوع کرتی ہوں، اللہ تیری طرف توکل ہے میرا اور تیری ہی طرف رجوع کرتی ہوں، الیہ توکلت و الیہ انیب۔ کوئی تکلیف آئے سب سے پہلے الحمدللہ علی کل حال، اللہ تیرا شکر ہے ہر حال میں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ مشکل آتی الحمدللہ علی کل حال، کوئی نعمت ملتی الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات پڑھتے، اللہ کا تیرا شکر ہے کہ تیری نعمتوں کی وجہ سے ہی نیک اعمال مکمل ہوتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، نعمتیں دیے رکھ، تیری نعمتوں کی وجہ سے ہی نیک اعمال کر پاتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دعائیں، یہ دعاؤں کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور بھی آسان کر دیں گے۔ تو اللہ کے ساتھ حسن خلق پھر کیا ہے کہ ہر قضاء اور قدر پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر توکل کیا جائے کہ جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں ان میں میں نے اچھا رویہ اختیار کرنا ہے، اور اس میں یقیناً میرے لیے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے، اور حکمت آج نظر آئے، کل نظر آئے، یا سالوں بعد نظر آئے، کبھی کبھار نہیں بھی نظر آتی، لیکن حکمت ہوتی ضرور ہے۔ دعائیں مانگے جا رہے قبول ہی نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ اللہ نے ان دعاؤں کے بدلے مجھے آخرت میں پتہ نہیں کتنا نوازنا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ تو دینے والا ہے، دینے کے لیے بیٹھا ہے، کسی اور سے تو نہیں مانگ رہے، اللہ سے ہی مانگ رہے نا، تو کیسے رد کر دے گا؟ وہ تو حیا والا ہے، اسے خالی ہاتھ لوٹاتے حیا آتی ہے، اس نے دینا ضرور ہے، آج نہیں دے رہا تو اس کو پتا ہے اس کو ابھی دے دیا تو یہ تو بفر جائے گی، آپ میں سے باہر ہو جائے گی، نقصان ہو جائے گا اس کا، میں نے تو اس کو جنت کے اعلیٰ درجوں تک لے کر آنا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت میرے لیے پوشیدہ ضرور ہے۔ اگلی چیز جو ہے یہ سمجھ لیا جائے کہ اگر میں کوئی معاملہ میرے اوپر مشکل کا آیا ہے تو رب کی تو کوئی نہ کوئی ظاہر حکمت پوشیدہ ہے، اور وہ حکمت مجھے نظر نہیں آ رہی تو میرا ایٹیٹیوڈ کنٹینیوس ویسا ہی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس میں مجھے اور آپ کو مثالیں بہت زیادہ ملتی ہیں، ہمیں ہر جگہ ہر نبی کے قصے میں آلموسٹ یہ مثالیں بھری ہوئی ہیں۔ موٹی موٹی جو ہمیں قرآن پاک سے اصول ملتے ہیں، سب سے پہلا تو میں آپ کو حضرت بی بی ہاجرہ کا رکھتی ہوں۔ حضرت بی بی ہاجرہ کوئی مصلحت حکمت نظر آ رہی تھی، اللہ نے حکم دیا تھا جاؤ بیوی اور بچے کو جو بالکل شیر خوار ہے جا کے وادی زیزرا میں چھوڑ کے آ جاؤ، ایک کھجوروں کا تھیلا اور ایک مشکیزہ پانی کا، صرف یہی چھوڑ کر آئے تھے نا، لیکن اللہ کی ذات پہ ان کو کتنا توکل تھا۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم سے پوچھا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے؟ نہیں بتایا۔ حضرت ابراہیم میں ہمت ہی نہ ہوئی کہ میں ان کو کچھ بولوں، بڑھاپے کی اولاد، ایک ہی بچہ ملا تھا، 90 سال کی عمر میں ملا تھا، پھر بھی اللہ کا حکم ہے سمعنا وأطعنا کرنا ہے، حکمت تو نظر کچھ نہیں آ رہی، سمجھ کچھ نہیں آ رہا، لیکن رب کی ذات پہ اتنا یقین اور اتنا توکل ہے کہ آنکھیں بند کر کے اسلمت لرب العالمین کا معاملہ کر کے ان کو چھوڑنے جاتے۔ وہی نہیں، ان کا توکل تو بعد میں بتاؤں گی، ان کی بیوی جو ہاجرہ تھی ان کا توکل اتنا تھا کہ جب حضرت ابراہیم جواب نہیں دے رہے تھے تو ان کو آگے سے یہ کہتی ہے مجھے یہ بتا دیں اللہ کا حکم ہے، تو انہوں نے صرف سر جھکا دیا، تو وہ انہوں نے اتنا یقین اور توکل کہ اللہ تو پھر ہمیں ضائع نہیں کرے، پھر ایک چون چرا بھی نہ کی، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، نہ چرند نہ پرند، نہ پانی نہ درخت نہ چھاؤں، لیکن کوئی چون چرا نہیں، کیونکہ رب کی ذات پہ کیا تھا؟ توکل تھا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا توکل اتنا ہے کہ وہاں سے جب چھوڑ کے جب مڑ کے دیکھتے ہیں تو اتنی دور پہنچے ہیں کہ اب ان کو بیوی بچہ نظر نہیں آ رہا، تو مڑ کے دیکھتے ہیں، اللہ سے دعا کیا مانگتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی نماز پڑھنے والا، قائم کرنے والا بنا، اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ بھائی ایک ہی تو بیٹا تھا، ابھی تو نسل ہی نہیں آئی تھی،
وہ تو نسلوں کے لیے مانگ رہے ہیں کہ نماز کو قائم کرنے والا بنا. گویا یقین تھا رب کی ذات پہ کہ رب نے جن کو لا کے یہاں بسانے کے لیے کہا ہے تو ان کو اللہ نے موت کے گھاٹ نہیں اتارا. ان سے یقیناً نسلیں اٹھا. یہ توکل ہونا چاہیے. یہ توکل حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں جب ڈالا گیا تھا کہ رب تمہارا علیم بھی ہوگا, حکیم بھی ہوگا, تو جدھر جس موقع پر ان پر آزمائشیں آتی گئی انہوں نے کہیں کوئی چوں چرا نہیں کی. بھائیوں نے کنویں میں ڈالا, نہ چیخے, نہ چنگھاڑے, نہ روئے, نہ بلبلائے, کچھ نہیں کیا, سکون سے خاموشی سے بیٹھ گئے. ہاں, اللہ وسیلے بنانے والا ہے, مسبب الاسباب وہی ہے. ایک قافلے کو بھیجا جاتا ہے, وہ اسی کنویں میں آتے ہیں اور ڈول ڈالتے ہیں, اس بالٹی میں بیٹھ کے وہ آ جاتے ہیں باہر. نکالنے کا وسیلہ بھی اللہ نے بھیج دیا. پھر اتنے باپ کے لاڈلے منظور نظر ہیں, لیکن کیا ہو رہا ہے, غلاموں کی منڈی میں بیچے جا رہے ہیں. وہ اتنا لاڈلا بچہ جس کی محبت کی وجہ سے بھائی حسد کرنے لگ گئے, اس کی ناقدری کتنی کی جا رہی ہے کہ صرف 20 درہم میں بیچے جا رہے ہیں. دنیا کا حسن یوسف مشہور ہے. 69% اللہ تعالیٰ نے یہاں حصہ دیا ایک حضرت یوسف کو, اور ایک حصہ جو ہے پوری دنیا میں بانٹا. اتنا حسن ان کے اندر, اور کتنی ناقدری کہ صرف 20 درہم میں بیچے جا رہے ہیں. ناقدری کی آزمائش, کوئی چوچرا نہیں, کوئی چیخ و پکار نہیں. بلکہ جب زلیخا کی طرف الزام لگایا, زلیخا نے جب ان کو بے حیائی کی دعوت دی تو اس کو یہ بولا کہ میرے رب نے تو مجھے اتنی اچھی طرح سے رکھا ہے, تو تم جو ہے میں کیسے اپنے رب کے ساتھ خیانت کا معاملہ کر سکتا ہوں. اپنے مالک کے بارے میں کہہ رہے تھے نا کہ میرے مالک نے تو مجھے اتنا اچھا, حالانکہ وہ غلام تھے, اور اپنے آقا کو کہہ رہے ہیں کہ میرے آقا نے تو مجھے اتنا اچھا رکھا. کیوں؟ کیونکہ وہ پچھلے سے, وہ دین کے معاملے, دنیا کے معاملے میں کہا جاتا ہے نا, اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا. وہ پچھلے دور کو دیکھ رہے تھے کہ اگر میں کسی غلونڈوں کے بدماشوں کے ہاتھ بیچ دیا جاتا تو میں اس سے تو لاکھ درجے اچھی جگہ میں رہ رہا ہوں. اور پھر بھی ان کو پتا ہے کہ رب علیم بھی ہے, حکیم بھی ہے. اللہ کی صفات اتنی راسخ ہے, قید میں ڈال دیا جانا منظور ہو گیا کہ اللہ مجھے قید میں جانا منظور ہے, لیکن میں تیری حکم وہ نہیں کر سکتا, حکم عدولی کا معاملہ نہیں کر سکتا, میں ان کی باتوں کو پورا نہیں کر سکتا. سب لوگ سمجھان, جب چھریوں سے ہاتھ کاٹ لیے ان لوگوں نے, تو پھر انہوں نے سب مل کر کہنے لگی کہ تم زلیخا کی بات مان لو, زلیخا کی بات مان لو. لیکن انہوں نے کہا قید میں جانا مجھے منظور ہے, بجائے اس کے کہ میں ان لوگوں کی بات کروں. ان پوری قید کو پسند کر لیا. ان کو کیا پتا تھا کہ قید میں میرے ساتھ کوئی حکمت ہوگی اللہ کی, کوئی مصلحت ہوگی اللہ کی. ہم تو پڑھ لیتے ہیں نا کس سے, ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتا. اس وقت آپ اپنے آپ کو رکھیں کوئی قید میں جہاں 8-9 سال گزارتے ہیں. بے قصور انسان ایک دن قید میں نہیں رہا جاتا. پرندوں کو منع کر دیا گیا اسلام میں کہ قید نہ کرو, تو انسان تو پھر آزاد کرنے والی چیز ہے, اور وہ بھی بے قصور قید کر دیا جائے. بے قصور ہو کے قید منظور ہے صرف اس لیے کہ میرا رب علیم اور حکیم ہے. اللہ قید تنہائی دینا چاہتا تھا, اپنے آپ سے جوڑنا چاہتا تھا. اور اس قید کا ان کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اسی قید کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے حکمرانی دینی تھی. تو گویا ہر کام میں اللہ کے کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہے. رب ایکچولی اپنے کام کا بنا رہا ہوتا ہے. آزمائشوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے, گھبرانا نہیں چاہیے. یہ صفات راسخ ہوں گی کہ رب علیم ہے, حکیم ہے, وہ مجھے اپنے کام کا بنا رہا ہے, اس نے مجھے کوئی کام لینا ہی لینا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں رہتے ہیں, کس کے بعد پیدا ہوئے ہیں؟ بنی اسرائیل کے کٹیا کے اندر ان کی پیدائش ہوتی ہے. ماں کو وحی کی جاتی ہے, جاؤ اس کو ڈال دو, صندوق میں ڈال کے فرعون کے گھر پہنچا دیا. جوان ہو گئے, ہٹے کٹے, لمبے چوڑے اونچے, بہت زیادہ علم و فنون اور ہنر کے ایکسپرٹ. جیسے کہ بادشاہوں کی تربیت کی جاتی ہے, ایسی شہزادوں کی تربیت کی گئی بادشاہ بنانے کے لیے. اب بالکل جوان ہو چکے ہیں, لیکن دین سے تو آ رہی ہے, دین تو نہیں تھا. ہاں, ماں جو ہے وہ بنی اسرائیل کی ضرور تھی, لیکن دین کے طور طریقے اصول تو نہیں تھے ان کو معلوم. کیا ہوا, ایک قتل اللہ تعالیٰ کی طرف سے کروا دیا گیا, اور ان کو نکلوا کے جلا وطنی کے 10 سال گزارے گئے, وہاں پہ ان کو سکھایا گیا. اب وہ کہتے میں تو شہزادہ, میں کہاں کٹیا میں آ کے شعیب علیہ السلام کی کٹیا میں رہوں, میری تو یہ والی ویلیو نہیں, میں تو ناقدری تو وہاں پہ بھی تھی, وہ بھی تو ایسا غلام ہی رہ رہے تھے.
ان کی بیٹی سے شادی کی، بیوی بنایا اس کو، پھر وہ حق مہر کے طور پہ 10 سال گزارتے ہیں، اور پھر وہاں سے لے کر اللہ تعالیٰ واپسی پہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو نبوت دے کے فرماتا ہے اے موسیٰ اب میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا، اب تو جا اور جا کے فرعون کے پاس میرا پیغام لے کر جا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے کام کا بنا رہا ہوتا ہے۔ ہمیں کبھی بھی آزمائشوں سے نہ، ہمیں اپنی بیٹیوں کے حوالے سے یہ پریشان ہونا چاہیے۔ ہماری بیٹیاں شادی ہو کے دوسرے گھروں میں جاتی ہیں، ظاہر ناقدری کی جاتی ہے، ماؤں کے گھروں میں بہت زیادہ سگھڑ بھی ہوتی ہیں، کیئرنگ لونگ بھی ہوتی ہیں، اور بہت کچھ ان کو آتا بھی ہے، لیکن سسرالوں میں جاتے ہیں تو سب سے زیادہ پھوڑ بھی ہو جاتی ہے، نکمی بھی ہو جاتی ہے، سست بھی ہو جاتی ہے، اور مطلب ان کو کچھ بھی نہیں آتا، ہر طرح سے ان کو جو ہے نا ڈیگریڈ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک آزمائش آتی ہے، ہر ایک پہ نہیں آتی لیکن بہت لوگوں پہ آتی ہے۔ سمجھ لیں کہ اللہ ہمیں اپنے کام کا بنا، خاموشی سے اس کو ایبزارب کر کے، اور رب علیم اور حکیم ہے، مشکلات آئیں تو دعائیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ان کو پڑھنا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ درجات بلند کرتا چلا جائے گا۔ تو پھر جب ہم اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی اسی طرح رہ سکتے ہیں انہی صفات کی حوالے سے۔ پھر سب اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ پھر ہمیں شرح صدر ہو جانا چاہیے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ نے جو دین مجھے اور آپ کو دیا وہ بالکل صحیح دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے جو اب ہمیں حکم دیے ہیں قرآن پاک میں آگے کیسے کیسے لے کے چلنا ہے، یہ تو میں نے آپ کو روزمرہ ڈیلی جو ہمارے ساتھ ہو رہا تھا اس کے حوالے سے بتایا۔ اب کچھ پیغامات اور کچھ احکامات جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں دیتا ہے، جب ہمیں ہر چیز کے بارے میں شرح صدر ہو گیا، اب اللہ کے احکامات کے لیے بھی ہمارا دل شرح صدر ہو جانا چاہیے۔ جو اللہ مجھے حکم دے گا اس پہ کوئی چون چرا نہیں ہوگی، وہ میرے لیے ہے اور میرے بھلے کے لیے ہے، اس پہ میں نے لوپ ہولز نہیں نکالنے، اس کے اندر میں نے خواہ مخواہ کی نکتہ چینیاں نہیں کرنی ہے۔ حکم آتا ہے ضرور ما بقی من الربا، سود چھوڑ دو، جو سود باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو، حکم ہے چھوڑ دو بھائی۔ اب اس میں یوں کر لوں تو ایسے ہو جائے گا، یوں کر لوں، بھائی سود کے سارے معاملات چھوڑ دو۔ اب کسی نے کہا کہ بھائی اگر ہم سود کھانے کو منع کیا گیا ہے، یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو، تو ہم لے تو نہیں رہے لیکن دینا منع نہیں ہے، تو بھائی اگر ہم لے نہیں رہے تو کوئی دے رہا ہے تو آپ لے نہیں رہے نا، کوئی دے رہا ہے تو آپ لے رہے ہیں نا۔ تو بات یہی ہے، دینا بھی منع ہے، لینا بھی منع ہے، دونوں معاملات، رشوت دینا اور رشوت لینا، دونوں یہ کام کرنے والے آگ میں جائیں گے۔ لے گا کون؟ جو دے گا تو ہی آ جائے گا نا۔ تو اسی طرح سود کا بھی معاملہ، یہ چیز آج کل بہت زیادہ ہے، یو کے میں تو اتنی زیادہ ہے کہ وہاں باقاعدہ طور پر اس کو اتنا زیادہ بڑھا دیا گیا ہے کہ جی سود لینا منع ہے، دیا جا سکتا ہے، اور مارگیج پہ ساری چیزوں کو انہوں نے دینا شروع کر دیا ہے، وہ اویل کر رہے ہیں ساری کی ساری چیزیں، ہم دے رہے ہیں بھائی، ہم لے تو نہیں نہ رہے، نہیں، دینا بھی منع، لینا بھی منع۔ اللہ نے کہہ دیا چھوڑ دو تو بس چھوڑ دے۔ پردے کا حکم آتا ہے، پردے کا حکم آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں صاف صاف کہہ دیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، چاہیے کہ اپنے خمار جو سروں پہ لیتی ہیں ان کو اپنے جیوب پہ ڈالیں، سینے پہ ڈالیں، جو چیز وہ سروں پہ لیتی ہیں وہ سینے پہ بھی ڈالیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ کہا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینتوں کو ظاہر مت کرو، اور پھر لسٹ دے دی محرموں کے علاوہ زینتیں کسی کے سامنے ظاہر نہیں کی جا سکتی۔ اللہ نے بتا دیا، حکم دے دیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، جب باہر نکلو گے تو اپنے اوپر جلباب اوڑھ لیا کرو، اور اپنے اوپر سے تھوڑا سا آگے پلو لٹکا لیا کرو، اپنے آگے سے علیہن، اوپر سے اپنے تھوڑے سے پلو اتنے لٹکایا کرو، کس کے؟ جلابی، من جلابیبہن، جو اپنے جلباب تم بڑے بڑے اوڑھتی ہو، چادر۔ گویا خمر کا علیحدہ حکم دیا اللہ نے، جلباب کا اللہ نے علیحدہ حکم دیا۔ لوگ کہتے ہیں ہم اپنے سطر ہی تو حکم ہے ڈھانپنے کا، ہم بڑا سا دوپٹہ لے کے باہر چلے جائیں گے، سطر ہی تو ڈھانپ کے جانی ہوتی ہے۔ نہیں، اللہ نے جو سطر، یہ دوپٹہ ہمارے لباس کا حصہ ہے، یہ خمر ہمارے لباس کا ایک حصہ ہے، اور لباس کے لیے اللہ نے علیحدہ آیات اتاری ہے۔ قد انزلنا لباسین، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا، یواری سوآتکم والریشہ، جو تمہاری قابل شرم حصوں کو ڈھانپتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا سبب ہے، تم اس سے اپنے لیے سکون مہیا کرتے ہو، گرمی سردی کے لباس بناتے ہو، ریشہ ہے تم پہن کے اس کو خوبصورت بنتے ہو۔
حکم آیا، جلباب کا علیحدہ حکم آیا، خمر کا علیحدہ حکم آیا، جب ساری چیزیں علیحدہ ہیں پھر ہم ان کو اپنے دوپٹہ قمیص شلوار کا ایک ہی حصہ بنا کے کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے پورا پردے کا معاملہ کر لیا؟ اس کا مطلب ہم نے دین کو اس طرح سے شرع صدر کے ساتھ ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. یہ ہماری کمی ہے. شرع صدر ہونا ہے. اگر ہم نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول النبی کو ہیپیلی ایکسیپٹ کیا ہے تو پھر اس کے ہر حکم کو ہیپیلی ایکسیپٹ کرنا ہے. عمل نہیں ہو رہا تو اللہ سے توفیق مانگے عمل کی، لیکن اس بات کو یا اس حکم کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دینا یہ شرع صدر کا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اگر آپ نہیں کر پا رہے ہیں، کسی بھی وجہ سے نہیں کر پا رہے، اللہ سے اس کی توفیق مانگے، اللہ سے آسانی مانگے، اللہ تعالیٰ آسان کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ سے اگر ہم مانگیں گے کہ اللہ میں نے نیت کر لیا کہ میں نے قرآن حفظ کرنا ہے اور میری کل انتقال ہو جاتا ہے، میں 10 سال بعد مر جاتی ہوں اور میرا قرآن حفظ نہیں ہوا، لیکن میری نیت کیا تھی کہ میں نے قرآن حفظ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے حافظ القرآن میں اٹھائے گا. اللہ تو اتنا دینے والا ہے. تو نیت کر لیں اللہ میں اس حکم پر عمل کرنا چاہتی ہوں، اللہ تو میرے لیے آسانی کر. حکم کو حکم ماننا ہے، یہ ہے شرع صدر. اور یہی تھا انبیاء کا طریقہ. کیا تھا؟ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کہا فرما بردار ہو جا، مان لے میری یہ بات، انہوں نے کہا میں اللہ رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا. نہ کوئی پوسٹپونمنٹ، نہ کوئی ڈیلے، نہ کوئی کنفیوژن، نہ ہی کسی قسم کی ہیزیٹیشن، فوراً مان لیا. نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، لاجک ہی نہیں ہے بھائی میں اپنی بیٹی بچے کو کیوں چھوڑ کے آؤں، بیوی بچے کو کیوں چھوڑ کر آؤں. لیکن نہیں، اللہ کا حکم ہے سمعنا و اطعنا کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے ایک بہت ہی خوبصورت طریقہ. اس کے ساتھ ساتھ اگلی چیز جو بتائی جاتی ہے کہ ہمارا رویہ پھر کیا ہوگا. قرآن ہمیں بتاتا ہے جب اللہ کے تمام احکامات کو مانتے ہو تو پھر ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر ان باتوں کے بارے میں مما قضیت، جو فیصلے کر دیے گئے ہیں ان کے بارے میں کوئی تنگی نہیں پاؤ گے. اپنے دل میں کوئی تنگی نہیں پاؤ گے، بلکہ کیا کرو گے؟ یسلموا تسلیما، اس کو ایکسیپٹ کر لو. جب یسلموا تسلیما کا معاملہ ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان خود بخود کر دیں گے. اور پھر ایسا معاملہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ فرماتے ہیں من یرید اللہ ان یہدی لہ، اللہ جس کے لیے ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے. ہر حکم اسلام کا وہ آسانی سے ایکسیپٹ کر لیتا ہے، ایبزارب کر لیتا ہے، اور اس پر عمل پیرا کر ہونا بھی اللہ تعالیٰ خود بخود آسان کر دیتا ہے. لیکن وَمَن يُرِدْ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان یضل بہ، کہ وہ اس کو گمراہ کرتے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں گمراہ ہونے سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یجعل صدرہ ضیقا، اس کے سینے کو میں قرآن کے احکامات آتے ہیں تو اتنا تنگ کرتا ہوں کہ ان کا سوچتے ہوئے بھی نا ان کو لگتا ہے کہ ان کی روح جو ہے وہ پرواز کر جائے گی. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے محفوظ فرمائے. اللہ ہر حکم کو سمعنا و اطعنا کر کے اپنانے کی اور اپنے عمل میں ڈھالنے کی توفیق میں نصیب فرمائے. تو جناب یہ تو سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ تھا، حسن اخلاق کا. لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق، اب لوگوں کے ساتھ جسے ہم حقوق العباد کا معاملہ کہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حقوق العباد میں بے شمار چیز، بے شمار ہر وہ نیکی جو ہم کسی کے لیے کرتے ہیں، کسی کو راحت پہنچانے کے لیے، کسی کو سکون پہنچانے کے لیے، یا کسی کو اپنے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے جو نیکی کی جاتی ہے اس کو حقوق العباد میں صدقہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے حوالے سے لسٹیں پرووائڈ کر دی. اور آپ نے ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال اسباب دیا ہے، صاحب ثروت لوگ، وہ تو امال میں اجر میں ہم سے زیادہ پڑ گئے، وہ تو اتنا ان کے پاس مال ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس تو مال ہی نہیں ہے، تو ہم تو رہ گئے ایسے، تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ تمہیں ان سے زیادہ اجر مل جائے. انہوں نے کہا جی رسول اللہ آپ ضرور بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے، ایک آگے آپ نے فرمایا امر بالمعروف کرنا صدقہ ہے، نہی عن المنکر کرنا صدقہ ہے، راستے سے ہڈی کانٹا اٹھا دو پتھر ہٹا دو صدقہ ہے۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا کسی کو مسکرا کے دیکھ لو صدقہ ہے، کسی کے ساتھ حشاش بشاش چہرے کے ساتھ مل لو صدقہ ہے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے بیوی کے پاس جاتے ہو، اپنی بیوی سے ملاقات کرتے مباشرت کرتے ہو، وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ صحابی نے پوچھا بیوی کے پاس تو ہم اپنی شہوت کو پوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ کیسے صدقہ ہے؟ آپ نے فرمایا تم اس کو حلال جگہ پہ رکھتے ہو، اگر تم اس کو حرام جگہ سے بچاتے ہو اس کا مطلب ہے کہ تم نیک عمل کر کے۔ اور پھر دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھائی کہ اس سے جو اولاد اگر ہوتی ہے تو وہ اس کو رزق کون دیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ۔ اس کو زندگی کون دیتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ۔ تو جب رزق بھی اللہ دیتا ہے، زندگی بھی اللہ دیتا ہے، تم تو ایک کام کرتے ہو، اگر وہ اولاد مر جائے تو تم صبر کرو گے تو تمہیں کیا اس کا اجر نہیں ملے گا؟ انہوں نے کہا جی ملے گا۔ اگر وہ اولاد نیک ہو جائے تو تمہیں صدقہ جاریہ بن کے ثواب نہیں پہنچائے گی؟ ان کا پہنچائے گی۔ تو گویا ہر جگہ پہ ہر عمل کرنے سے پہلے ہمارے لیے صدقے کے اجر لکھے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنی بیوی کو نوالا کھلانا صدقہ ہے، وہ مال جو انسان اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہے، وہ کھانا جو تم خود کھاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ اچھا جی ہم جو کھانا خود کھاتے ہیں وہ کیسے صدقہ ہے؟ وہ اس لیے صدقہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو قوی مومن جو ہے وہ پسند ہے، زیادہ پسند ہے، یعنی حدیث کے الفاظ ایسے ہیں کہ المومن القوی الخیر، جو قوی مومن ہے وہ بہتر ہے، احب الی اللہ، وہ زیادہ محبوب ہے اللہ کو، من الضعیف، ایک کمزور مومن سے۔ کیوں؟ ہم کھانا کھاتے ہیں تاکہ ہماری قوت آئے، طاقت آئے، تاکہ ہم اپنی ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچا سکیں۔ وہ جو قوی مومن ہوگا وہ اپنی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچا سکے گا۔ اس کے حوالے سے آپ نے فرمایا ایک انسان اپنے کسی بھائی کے ڈول میں پانی ڈالتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ ایک انسان مسافر کو اس کی سواری کے اوپر چڑھاتا ہے وہ صدقہ ہے، اس کا مال اٹھا کے اس کی ہیلپ کرتا ہے، اس کو وہاں تک پہنچاتا ہے وہ صدقہ ہے۔ ہم ان باتوں کو سمجھتے ہی نہیں۔ یہ پانی کا جگ رکھا ہے، دسترخوان پہ سب بیٹھے ہیں، بچوں کو ہم سکھاتے ہی نہیں کہ جگ میں سے پانی گلاسز میں ڈال دو، یہ تمہارے لیے صدقہ لکھا جائے گا۔ یہ بہترین ایک صدقہ آپ نے بتایا کہ پانی پلانا۔ جو نوالا انسان اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، اپنی اولاد کے پیٹ میں ڈالتا ہے، اپنی ملازم کو کھلاتا ہے، وہ سب اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ ایک پانی جو مرد اپنی بیوی کو پلاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ عام طور سے مرد اپنی بیویوں کو پانی نہیں پلاتے، بیویوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ مرد آئے تو جی پانی پیئیں گے، جی گلاس لا کے آگے دے دیا، ایسا ہی ہوتا ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن کہہ دیا مرد جو اپنی بیوی کو پلائے گا وہ بھی صدقہ ہے۔ مسکرا کے دیکھنا، مسکرانا صدقہ، امر بالمعروف، کسی کو اچھی بات بتا دینا۔ پھر ایک صحابی سے نے ایسے ہی پوچھا کہ اگر کوئی یہ بھی نہ کر سکے، تو ابو ذر تھے، انہوں نے بہت ساری چیزیں پوچھی، اگر کوئی یہ بھی نہ کر سکے، اگر کوئی ذکر بھی نہیں کر سکتا، اگر کوئی اتنا ہی کوئی معذور ہے اور یہ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کسی کی ہیلپ کے لیے جا سکے، کوئی قید میں ہی بیٹھا ہے، لیٹس سپوز ایک ایسا قیدی ہے جو حبس بیجا میں بیٹھا ہے اور اس کے آگے پیچھے آنا جانا کسی کے پاس نہیں ہے، نہ وہ کسی سے مل سکتا ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے تو اپنے بھائی سے کوئی خیر ہی نہ چھوڑی۔ تو انہوں نے پوچھا پھر ایسا بھی تو کچھ ہو سکتا ہے نا کہ وہ نہ کسی سے مل سکتا ہے، نہ کسی کی مدد کر سکتا ہے، نہ کسی کو امر بالمعروف کر سکتا ہے، نہ نہی عن المنکر کر سکتا ہے، نہ وہ ذکر اذکار کر سکتا ہے کہ وہ نیم بے ہوشی کی حالت ہے، اب وہ کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، میری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم آ جاتے ہیں غصے میں، وہ بچے 1 سے 2 دفعہ پوچھ لے، 4 دفعہ پوچھ لے، وہ میڈ آئی بھی نہیں، پیچھے سر پہ جو ہے وہ مختلف قسم کے کام سوار ہیں، اور بچے جو ہے وہ تنگ پہ تنگ کیے جا رہے ہیں، اور کیا ہوتا ہے، یا بچے کہنا نہیں مانتے، سپوز اب کیا ہوتا ہے، مائیں جاتی ہیں ایک دم سے جا کے وہ ساری فرسٹریشن اس بچے کے آگے اتار دیتی ہیں، وہ جتنی اپنی فرسٹریشن تھی نا وہ بچے کے سامنے اتار دیتی ہیں۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں بچے کہتے ہیں ماما آپ نے کیا کہا، مجھے ایک چیز بھی سمجھ میں نہیں آئی،
ایسے ہوتا ہے نا. اصل میں ہم اپنی فرسٹریشن اتارتے ہیں, ہم ان کی اصلاح نہیں کر رہے ہوتے, ہم انہیں صحیح نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ ہم نے انہی نیگیٹو بیہیویئر سے اپنے آپ کو بچانا. ہم نے اپنی اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان بتا دی اپنی کہ ہم ٹھیک ہے, اب ہم نے ماشاء اللہ اتنی ساری چیزیں ہم نے دیکھی اور پڑھ لی, ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے تو میں وائنڈ اپ کرتی ہوں. اب نیک بننے کی پہچان کیا پہچان ہے؟ ایک تو یہ ہوگا کہ انسان کا نفس مطمئن کہ میں نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا, کسی کو میں نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی, ہاں میں نے اپنی عبادتیں اپنی طرف سے اچھی کی ہیں, ٹھیک ہے, اللہ کے حکم پر میں راضی ہوں اور میں سب اس طرح کرتی رہی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ پہچان بتا دی کہ اگر تمہارا ہمسایہ تمہیں کہے کہ تم اچھے ہو اور نیک ہو تو تم نیک ہو, اگر ہمسایہ کہے کہ تم نیک نہیں ہو تو پھر تم نیک نہیں ہو. اب ہمسائے میں ایک تو یہ ہمسائے ہوتے ہیں جو ہمارے نیبرز ہوتے ہیں, ایک ہمسائے وہ ہوتے ہیں جو ہر وقت آپ کے کولیگز ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں. ایک ہمسائے وہ بھی ہوتے ہیں جو ہمارے گھر میں رہنے والے بھی ہوتے ہیں. کیوں کہا؟ یہ ایک کرائٹیریا بتا دیا, یہ ایک پیمانہ بتا دیا ہمارے نیک ہونے کا. اپس اینڈ ڈاؤن سب کی زندگی میں آتے ہیں, فرسٹریشنز بھی آتی ہیں, رکاوٹیں بھی آتی ہیں, مصیبتیں بیماریاں بھی آتی ہیں, لیکن جو نیک انسان ہوگا نا اس سے کبھی بھی کوئی برائی ہو جائے گی, کوئی غلطی ہو جائے گی تو وہ اپنی غلطی کو فوراً کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرے گا, ٹھیک ہے. وہ برائی پہ اڑے گا نہیں, انا کا مسئلہ نہیں بنائے گا, وہ جمے گا نہیں, وہ ڈٹا نہیں رہے گا. انسان ہے نا, ہم سب انسان ہیں, غلطیاں کمیاں کوتاہیاں سب سے ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی نیک بننا ہے تو ہم سے کوئی غلط کام ہوگا ہی نہیں. شیطان تو عدو مبین بیٹھا ہر طرح سے بیٹھا ہے, ہم ہر طرح سے کوشش کر لیں گے, اپنے ماحول میں لوگوں کو اچھا بھی بنا دیں گے. وہ دوسروں کے ذریعے سے ہمیں ایجیٹیٹ کرنا شروع ہو جائے گا, دوسرے آ کے ہمیں اریٹیٹ کریں گے اور ہمیں اتنا زیادہ تپا دیں گے کہ ہم کوئی نہ کوئی چیز بول ہی پڑیں گے, ہے نا. اب کیا ہے, اب ہو گیا, سپوز غلطی ہو گئی, اب کیا کرنا ہے؟ اس کو فوراً کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں, اس کو صحیح کریں. یاد رکھیے گا نیک انسان جو ہوتا ہے نا وہ اسی درخت کی طرح ہوتا ہے, وہ کبھی بدی پر رہ نہیں سکتا, وہ فوراً اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے. ہمیشہ غلطی ہو جائے اس کو ایکسیپٹ کریں, اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, معافی مانگ لیں. اب کوئی بچے اتنا تنگ کر رہے ہیں تو کیا اب ہم ان کو ڈانٹیں گے نہیں, ڈپٹیں گے نہیں, ان کو ڈانٹیں بھی ڈپٹیں بھی, ان کو طریقے سے پیار سے. کوئی ظلم کر رہا ہے ہمارے پر, انتہا مچا دی ہے اس نے, کیے جا رہے ہیں تو ہم کچھ نہیں بولیں گے نہیں. مومن ایک جو ہوتا ہے نا سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا, حدیث بتاتی ہے, یعنی کہ اپنا بچاؤ بھی کرنا ہے. اب تمہیں پتہ ہے تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے تو تم اس سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسے جاؤ. کیا کرنا ہے؟ طریقے سے, سب کے سامنے جا کے نہیں, طریقے سے علیحدگی میں اس کو سمجھاؤ. علیحدگی میں جب بات کی جائے گی تو انشاءاللہ اس پہ اثر کرے گی. بھائی تم ایسے کام کر رہے ہو یا کر رہی ہو, مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے, آئندہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور میرا خیال ہے اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. آپ اپنی فرسٹریشن کو اس وقت دبا لیں گے, ان دعاؤں کو پڑھ کے, اور ماں کا محل کو تاکیے, اور اس حوالے سے حکمت کے ساتھ جب موقع ملے علیحدگی میں, تنہائی میں بچے کو بھی سمجھائیں اور ان لوگوں کو بھی سمجھائیں جن کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں اثر بھی ڈالتے ہیں, مدد بھی کرتے ہیں, اور ہمارے لیے بہترین معاملات کے بھی فیصلے ہو جاتے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں نا, جو نیک انسان جو ہوتا ہے اس کے لیے ایسا ہوتا ہے گناہ جیسے کوئی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور پہاڑ بس اب اس کے اوپر گر ہی جائے گا. تو گناہ اگر اس سے ہو جائے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا پھر, اور جو بد انسان ہوگا وہ بدی میں بڑھتا ہی چلا جائے گا. وہ اتنا بڑھے گا, پہلے منافقت کرے گا پھر فاسق بن جائے گا. تو آپ بد سے کبھی بھی اچھائی ایکسپیکٹ نہیں کرتے. اور نیک انسان اسی لیے کہا گیا تمہارے پڑوسی کولیگز تمہیں اگر کہتے ہیں کہ اچھا ہے تو وہ اچھا ہے. ایک اوور آل امیج ہوتا ہے, ایک اوور آل ایک وقت کے ساتھ ساتھ, ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک امیج بنتا ہے. مشکلات میں, رکاوٹوں میں بھی جب بھی نیگیٹو کوئی عمل نہیں ہوگا, ہمیشہ پازیٹیو کی طرف ہی رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا امیج ہی اچھا بن جائے گا, اور پھر آپ کا ایسا امیج بنے گا کہ پھر آپ بن جائیں گے محسن. اور اللہ کو یہی مطلب لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا تھا؟ تاکہ ہمیں آزما کر دیکھیں کہ تم میں سے کون
عمل کرتے ہیں، حسین عمل. محسن کون؟ اللہ ہمیں محسن بنا دے. اللہ محسن بننے کے جو طریقے ہم نے سیکھے ہیں، اللہ ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین.